السلام علیکم تمام معزز ناظرین کو ثاقب فیکٹ اینڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں نہایتی دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ نہایتی سبق آموز ہونے والا ہے۔ مشہور تابعی جناب عروہ بن زبیر مصائب اور تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ ولید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہو گیا، درد کی شدت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور وہ دمشق پہنچ گئے۔ ولید نے فوراً طبیبوں کو بلایا۔ انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کاٹنے کی رائے پر اتفاق کیا۔ حضرت عروہ کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے نشہ آور دوا لینے سے انکار کر دیا کہ میں کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کر کے ان کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا، کیا غم ہے اگر مجھے ایک عضو کے باعث آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے امتحان سے بچا لیا گیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ایک جان لی اور باقی جانوں کو محفوظ رکھا کیونکہ ان کے باقی بیٹے سلامت تھے۔ اس واقعے کے بعد ولید کے پاس کچھ قبیلہ ارض کے لوگ آئے، جن میں سے ایک بوڑھا اور آنکھوں سے اندھا شخص تھا۔ ولید نے اس سے حال پوچھا اور اس کی بینائی ختم ہونے کا سبب دریافت کیا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ اپنے قافلے پر روانہ ہوا۔ پورے قافلے میں سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا۔ ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور آدھی رات کے وقت جب سارے میٹھی نیند سو رہے تھے، خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک ایسا سیلاب آیا جو انسان و حیوان سب کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے مال و اسباب اور میرے اہل و عیال میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے چھوٹے بیٹے کے کوئی نہیں بچا۔ میں اس ناگوانی صورتحال سے نپٹ نہ سکا تھا کہ میرے اونٹ بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے بھاگا تو بچے کے چیخنے چلانے کی صدا نے میرے قدموں کو روک لیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ میرے لخت جگر میرے بیٹے کو بھیڑیے نے اپنی خونی جبے میں دبوچا ہوا ہے اور اس کے جبے میں میرا بیٹا زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ دلخراج منظر دیکھنے کے بعد میں اس اونٹ کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے دولتی مار دی اور میری بینائی چلی گئی۔ اس طرح مال کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی میں اندھا ہو گیا۔ اس کی یہ داستان سن کر ولید کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کہا کہ جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو کہ تمہیں تمہارا صبر و شکر مبارک ہو، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم سے زیادہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اس دنیا میں موجود ہر انسان ایک کہانی ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ الگ داستان ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے درد نہ دیکھا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہ دیکھی ہو، اور جب انسان کو دل کا درد پہنچتا ہے تو وہ کچھ لوگ تو بکھر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ صبر جاتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، زندگی میں چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جتنے بھی مصائب، جتنے بھی تکلیف آن پہنچیں، ہمیں ان کا ہمت سے سامنا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر روزانہ کی بیس پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔